بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویئرز، میرے چینل وائس آف خضر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ابلیس کون تھا؟ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس کہا جاتا ہے۔ تارانوس ابلیس سے 1,44,000 قبل دنیا پہ موجود تھا۔ تارانوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ اس پہ موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ بیماری لگتی تھی۔ البتہ یہ چونکہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی بدرجہ ختم موجود تھی۔ اس جنوں کی نسل کو پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی، جس کی وجہ سرکشی تھی۔ یہاں پہلی بار موت کی ابتدا ہوئی۔ اس سے پہلے موت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں چلپانیس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہی شاہ جنات قرار پایا۔ اس کے بعد ماموس کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ ماموس کے دور میں چلیپا اور تلبیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جن تھے اور ان کی قوم نے چلیپا کو شاہین کا لقب اس کے شیر جیسے سر کی وجہ سے دیا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاہین اور تلبیس ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے قوم کے جنات آسمان تک رسائی کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کرتے اور عبرتناک شکست دی۔ اسی دوران جب اسرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدے میں گر گیا۔ ابلیس شروع ہی سے ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ اصول علم اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پہ عابد، پھر دوسرے آسمان پہ زاہد اور تیسرے آسمان پہ بلال، چوتھے آسمان پر بالی، پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر قبضان اور کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتھ میں آسمان پہ ابلیس بقع نور میں رہا۔ ہفت افلاک کے سبب ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا۔ یہاں تک پہنچ کر ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ ابلیس نے کم و بیش 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ اس نے یہاں فرشتوں میں استاد سردار اسرائیل کے نام سے شہرت پائی اور کم و بیش 30,000 سال مقربین فرشتوں کا استاد رہا۔ ابلیس کے درس و وعظ کی میعاد کم و بیش 1000 سال ہے۔ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش 80,000 سال ہے۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ دروغہ جنت اور رضوان کے معاونت کرو۔ اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہرہ ور کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور جنت میں بھی اپنے علم سے دروغہ جنت رضوان کو سیراب کیا۔ یوں جنت رضوان کی کنجیاں ابلیس کے پاس رہیں۔ روایت کے مطابق ابلیس خزانچی کے فرائض 40,000 سال تک انجام دیتا رہا۔ یہی وہ مقام اعلیٰ ترین جنت رضوانی تھا جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ اس وقت ابلیس کے پاس ہفت تکلیم، افلاک جنت الدوزہ سب کا اختیار تھا۔ اس نے چپے چپے پہ سجدے کیے تھے، مگر یہاں یہ ابلیس عاجزی سے پہلی بار بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھتا رہا۔ ملائکہ کے سامنے ربیت کی بات کی، مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ ہو گیا۔ یوں نظام چلتا رہا، مگر اس سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے خبر نہ تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا، جیسے قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ابلیس آدم علیہ السلام مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوتا دیکھتا رہا اور چپ رہا، مگر جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں تو اس نے واویلا کیا، عبادت اور اطاعت کا واسطہ دیا، پھر طنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی ہے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا شیطان مردود۔ لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادات اور ریاضات کا رب کریم سے عوض مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی۔ اس پہ ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنا پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا، جس پر رب کریم نے فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو تم ان کو گمراہ نہیں کر پاؤ گے۔ ابلیس کے اس لعنتی کام میں اس کے 5 ساتھی
ہیں۔ نمبر 1 صبر۔ اس کے اختیار میں مسیحتوں کا کاروبار ہے جس میں لوگ آئے وویلا کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پہ تماچے مارتے ہیں اور جہالیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ نمبر 2 اور یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور بدی کے لوگوں کو اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ نمبر 3 مصور یا کذب جھوٹ اور دونوں پر مامور ہے جسے لوگ کان لگا کر سنیں۔ یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ 4 عاصم۔ یہ دامی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب کو دکھاتا ہے اور آدمی کو گھر والوں پہ غضبناک کرتا ہے۔ 5 زخمی اور یہ بازاروں میں ہوتا ہے، بازاروں میں آ کر بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے، بازاروں میں برائیاں اور فحاشی پر ورگلاتا ہے۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ حسد کا تھا کہ جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم یعنی خاک کو کیوں ملی۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، اور اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات تھی کہ اطاعت سے سرکشی کی شرک کے ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا۔ اسی شرک عظیم کے بدولت ابلیس قیامت تک رسوا اور لعنتی ٹھہرا، اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ اصل نتیجہ یہ ہے کہ رب کریم کو انسان کی عبادات عاجزی علم و دانی سے غرض بعد میں ہے۔ رب کریم کو صرف یہ دیکھتا ہے کہ دل میں اطاعت اور فرمانبرداری کتنی ہے، اسی بنیاد پر تقوی اور پرہیزگاری کے درجے قرار پاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں متقی بنائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں، اور جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔